Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دوستو میں ہوں یاسیر اور آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یاسین صاحب کی۔ یاسین صاحب کے ساتھ یہ حادثے جب پیش آئے جب وہ 28 سال کے تھے اور گلشن اقبال میں وہ اپنا ایک مکان تعمیر کرا رہے تھے۔ جی ہاں، یاسین صاحب گلشن اقبال سے ہیں اور وہ گلشن اقبال میں اپنے ایک اور مکان کی تعمیراتی کام کروا رہے تھے۔ دوستو یاسین صاحب کا کہنا ہے، جب میں اپنے ایک مکان کی تعمیر کروا رہا تھا، جب میرے مکان کی پہلی منزل تیار ہوئی تو اس دن میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ مزدور سارا کام کاج ختم کر کے اپنے گھر جا چکے تھے اور میں بھی اپنے سارے کام نپٹا کر اپنے مکان کی اوپر والی چھت کے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کو تقریباً 1 بجے کے بعد میں سویا تھا۔ سونے کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو مجھ سے کہتی ہے، یہاں پر مکان مت بناؤ، یہاں میری قبر ہے، اور اتنے میں میں چونک کر اٹھ جاتا ہوں۔ لیکن جب میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تب بھی وہ لڑکی میرے سامنے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ شاید میرا خواب ہی ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرا خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اتنے میں ہی وہ لڑکی میرے سامنے باہر صحن کی طرف جاتی ہے اور جب میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں تو وہ میرے سامنے ہی جاتے جاتے غائب ہو جاتی ہے۔ میں بہت بری طریقے سے گھبرا گیا اور خوف زدہ ہو گیا تھا۔ جب میری گھڑی پہ نظر پڑی تو تقریباً 1:15 کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا ابھی صبح ہونے میں تقریباً 4-5 گھنٹے ہی باقی ہیں، میں یہ ٹائم بھی کیسے نہ کیسے طریقے سے یہیں کاٹ لیتا ہوں اور یہیں سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں دوبارہ خواب کے اندر گیا اور مجھے وہی لڑکی دوبارہ نظر آئی۔ اسی طریقے سے اس نے مجھے اٹھایا اور میں اٹھ گیا تھا، لیکن اس دفعہ جب میرے کو لڑکی نظر آئی تو وہ لڑکی دوسری طرف منہ موڑے کھڑی تھی۔ جب میں اپنی بڑی ہمت کے ساتھ میں ادھر گیا اور میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، پوچھ تاچھ کی کوشش کی، تو وہ میری طرف پلٹتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ خوفناک، بہت عجیب دکھنے والی کوئی لڑکی تھی۔ میری چیخیں نکل گئیں، میں ادھر ادھر بھاگا لیکن کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں صحن کی طرف بھاگا۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک دم گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے اندر تھا۔ مجھے بہت شدید بخار تھا اور تقریباً 2 ہفتے تک میری یہی حالت تھی، جس کے بعد میں نے اپنے مکان کی تعمیراتی کام رکوا دیا تھا۔ پھر اس کے 2 مہینے بعد میں نے اپنے مکان کا دوبارہ کام کرانے کا سوچا، مزدوروں کو کام کرنے کا بولا، تو مجھے وہی لڑکی خواب میں دوبارہ نظر آئی اور اس کی حالت وہی تھی، ڈراؤنی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ سے ابھی اس مکان کا کام اپنے رکوایا ہوا ہے اور ابھی بھی وہ مکان ایسے ہی ادھورا پڑا ہوا ہے۔ اور اگر اب جب بھی کبھی میں اپنے اس مکان کو بنوانے کا خیال بھی دل میں لاتا ہوں تو مجھے وہی عجیب ڈراؤنی شکل کی دکھنے والی لڑکی اگلے ہی دن خواب میں آ کے کہتی ہے کہ اگر اب تم نے اس جگہ کو چھڑوانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں مار دوں گی۔ اسی لیے وہ مکان میرا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اب میں اس کو بنوانے کا سوچتا بھی نہیں ہوں، جس وجہ سے وہ مکان ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور اب وہاں پر اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے، گندگی کچرا بھی بڑھ گیا ہے، وہ مکان اب بہت بری حالت میں ہے۔ تو یہ تھی یاسین صاحب کی کہانی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہے جسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم اسے بھی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ AXP پروڈکشن کو دیجیے اجازت، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔